دوستوں اور ساتھیوں، گرمی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور حکومت نے بجلی سستی بھی کر دی ہے، لیکن بجلی سستی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کیا وارداتیں بھی ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے، ان پر آج ہم انتہائی اہم گفتگو کریں گے جو آپ کے سننے کے لیے بڑی اہم ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی، حکومت نے پچھلے ہفتے بجلی سستی کی، 7 روپے 41 پیسے جو ہے وہ گھریلو صارفین کا یونٹ کم کیا، اسی طرح کمرشل اور صنعتی بجلی بھی سستی کی۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے کیا کیا کہ ایک تو پیٹرول سستا نہیں کیا چند ماہ، اس میں وہ پیسے عوام کی جیب سے نکالا، اور دوسرا اب گردشی قرضہ جو تھا بجلی کے شعبے کا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک نیا سرچارج جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ جیسے پہلے تو آپ نے جو ذکر کیا نا کہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے جی، تو اس موضوع سے ہٹ کے اگر ایک دو جملے جی 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 بالکل۔ میں ہمیشہ جب یہ باہر کا موسم شروع ہوتا ہے نا، گزشتہ کئی سال سے آپ کو پتہ ہے میں قومی اخبارات میں کالم بھی لکھتا ہوں، تو میں لکھتا ہوں کہ عذاب جان بہار، حالانکہ شاعروں نے موسم بہار کو بڑی 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 شاعری کی ہے، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے لیے بہار کا موسم اس لیے عذاب جان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد گرمی ہے اور بڑی لمبی گرمی ہے جی، اور خزاں کا موسم میرے لیے اس لیے جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس کے بعد سردی ہے۔ تو سر گرمیوں کے اندر یقین کریں کہ جیسے بجلی ٹرپ ہوتا ہے نا سر، بجلی جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بجلی آنی ہے یا خدا نہ خاصہ ٹرانسفارمر شریف جو ہے وہ ٹرپ کر گئے، اگر اللہ نہ کرے وہ ٹرپ کر جائے نا تو پھر تو گئے۔ خیر سر، بات یہ آ جاتی ہے کہ جو آپ موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ یہ تو میرے ذاتی جذبات تھے نا، تو اظہار آپ سے اجازت لے کے میں نے کر دیا کہ سر گورنمنٹ نے جو ہے نا 18 جو کمرشل بینک ہیں ان سے 1275 ارب روپے کا جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، 10.5 سے 11% انٹرسٹ پہ۔ اچھا، یہ بڑا ایک ہائیسٹ ریشیو ہے جی۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب گردشی قرضہ جو ہے وہ تقریباً 2400 ارب روپے بجلی کے شعبے کا سر جی، گردشی قرضہ 2400 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کو شاید یاد ہونا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر میرے خیال میں 400-450 ارب روپے تھا تو کھپ پڑی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک برائی عام ہو جائے تو پھر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نون لیگ آئی، پھر تحریک انصاف، پھر اب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ، تو وہ یہ اب 2400 کے اوپر پہنچ گیا۔ اور یہ جو بینکوں سے قرضہ لیا جا رہا ہے نا، تو شاہ جی اتنا بڑا جو قرضہ اتنے بڑے بلند شرح سود پہ لے کے تو حکومت اس کو واپس کیسے کرے گی؟ سر وہ واپس کیسے کرے گی؟ اس نے اپنی جیب سے تھوڑی کرنا ہے، اس نے اگر لینا ہے تو وہ صارفین، بجلی کے صارفین، سر اس سے فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے کے صارفین کے اوپر جائیں گے۔ اچھا، یعنی کہ یہ قرضہ جو ہے یہ عوام اب بلوں کے ذریعے ادا کریں گے سر انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ سر آپ نے کیا خیال تھا کہ ٹی وی کا لائسنس تو ابھی شاید ختم ہوا، خبر آئی تھی تو آپ سال سے ٹی وی کا لائسنس، ٹی وی کے جی پیسے دیتے رہی قوم جی، انہوں نے کہا ایویں خام خواہ ڈاکانے والوں کے چکر لاؤں دے بھائی بجلی دے، انہوں نے کہا بھائی بجلی کے بلوں کے اندر دے، تو یہ سر جو ہے وہ اپنی جیب سے تو نہیں دے گی، اس نے 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ کے حساب سے جو ہے یہ صارفین کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ تو وہ انہوں نے جو ہے وہ آگے جو کمرشل یوزر ہے، اس کا کمرشل ہے، صنعتی ہے یا گھریلو صارفین ہیں، ان سے سارے یہ سارا وصول کرے گی۔ اچھا شاہ جی، دیکھیں اب گورنمنٹ نے جیسے پھر یونٹ کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی وزیر اعظم اسی سانس میں کہہ گئے تھے کہ جناب ہم نے جو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ پچھلے 2 ماہ سے کم نہیں کی مثال کے طور پہ، اور پھر ادھر سے جو پیسے ہم نے وہ اکٹھے کیے چیزیں کی وہ بجلی میں ہم نے ریلیف دینے کے لیے استعمال کر لی۔ تو شاہ جی یہ تو یہی ہوا نا کہ میری اس جیب سے پیسے نکلوائے ہیں وزیر اعظم نے اور ادھر ڈال دیے ہیں، یہ ریلیف کیسا ہوگا؟ اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب وہ گردشی قرضہ ادا کرنے کے لیے 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ ہم سے ہی ریسیو کر لیے جائیں گے، تو پھر تو وہ بس کچھ بھی ریلیف نہ ملا۔ اچھا، اس پہ چوہدری صاحب ایک چیز ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے سفر کرنا ہے، کسی نے موٹر سائیکل میں گاڑی میں ڈلوانا ہے، تکلیف اس میں بھی آتی ہے جی، لیکن یہ جو بجلی کا بل ایک دم آ کے وہ ملک الموت کی طرح سر کے اوپر ٹھا گرتا ہے نا، تو یقین کرے کہ اس کی جو تکلیف ہے نا، اچھا یہ سر جی پیٹرول سے زیادہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ پاگل نہیں ہے نا، یعنی میں اور آپ تو بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں، ان کے پاس بڑے مقصد وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں بھائی جان عوام کی جو سائیکی ہے نا اسے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگے آ رہی ہے گرمی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بجلی زیادہ یوز ہوتی ہے، ہاں جی بجلی زیادہ استعمال ہوگی۔ اب انہوں نے ایک اور بھی واردات ڈالی ہے نا سر، اچھا، آپ صرف یہ نہ کریں کہ جناب والا پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں،
انہوں نے جو سولر کا 27 روپے یونٹ خریدنے کی بجائے 10 روپے یونٹ, وہ 10 روپے پہ آ گئے. 17 روپے یونٹ جو ہے کم, اس سے ان کو گورنمنٹ کو کیا کتنا فائدہ ہوگا. ہاں جی بالکل ظاہر ہے, وہ آپ سے ہاں جی لے رہے ہیں وہ 10 روپے پہ اور آگے وہ. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک چیز بتائیں, پہلے جو سولر جو یوزر تھے اس سے لے رہے تھے 27 روپے فی یونٹ خرید رہے تھے, ٹھیک ہے, اب خرید رہے ہیں 10 روپے, تو سب 17 روپے کا فرق پڑا. جی یہ تو گورنمنٹ کا پھر ایک یو ٹرن ہو گیا, اس کو بھی تو یو ٹرن ہی کہیں گے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا جو پرائم منسٹر نے جو بجلی کی قیمتیں کم کری ہیں اس میں کہیں 17 روپے یونٹ کم ہوا ہے نہ, کبھی کہیں بھی نہیں ہوا نا کم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں سے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 4000 میگا واٹ سے زیادہ, میرے پاس ابھی فگر نہیں ہے, میں کہیں غلط نہ بتاؤں, لیکن 4000 میگا واٹ سے زیادہ جو ہے وہ سولر پاور جو ہے وہ نیشنل یعنی گریڈ میں جا رہی ہے. اچھا جی سر جی, تو 4000 زیادہ سے آپ 17 روپے یونٹ کا, بلکہ 17 روپے کیوں, آپ 10 روپے یونٹ خرید کے آپ ان کو آگے دے رہے ہیں کہ 48-50 روپے یونٹ. ہاں جی بالکل. تو سر وہ پروفٹ جو ہے, یعنی گورنمنٹ ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں ڈیفالٹ کے اس سے بڑی مشکل ہے, تو وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عوام کا پیسہ عوام کو ہی سمجھے, عوام کے متھے مارے جا رہے ہیں. اچھا دوسرا شاہ جی, یہ ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ چینی کی قیمت بھی جو ہے پیٹرول کی طرح 15 دن بعد وہ ہے وہ طے کریں گے جناب. یہ کیا ڈرامے بازی شاہ جی, چینی کون سی انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو میں اس کے خبر کے اوپر بڑی دیر تک میری نظریں یوں ٹکی رہی کہ ایک زمانہ تھا جو صاحب کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی صرف بجٹ میں بڑا کرتی تھی, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ چلو مان لیا یار پیٹرول تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, چلو اس کی قیمتیں آپ اس کے ساتھ آپ نے کر دی, لیکن چینی کی قیمتیں کون سی آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے. جی بالکل. تو یہ تو آپ سیدھا شوگر مافیا کو جو ہے نا یہ دے رہے ہیں. یہ جس نے بھی یہ خبر میں نے پڑھی ہے, جو فیصلہ اگر ہوا ہے, تو جو صاحب یہ شوگر مافیا کے لیے بہت بڑا اس کو فائدہ پہنچانا ہے. یعنی آپ یہ عوام کو جو استعمال کے ایک بڑی بنیادی چیز ہے. جی بالکل ظاہر ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. تو آپ مثلا اس کو آپ ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ کر رہے ہیں, اوپر نیچے کر رہے ہیں, تو یہ کون سا انٹرنیشنل مارکیٹ سے ریلیٹ کر رہی ہے. یہ تو آپ کی لوکل شوگر مافیا, اور پھر شوگر مافیا بھی گنے کے سیزن کے اندر گنا خریدتی ہے, کرشنگ سیزن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ چینی بنا لیتی ہے. بالکل ہاں جی, ایک دفعہ اس نے گنے کا روز خریدنا ہے یا اس کی پرائس اوپر نیچے گنے کی جانی ہے. خیال کہ یہ فیصلہ کسی سطح کے اوپر بھی یا کسی وجہ سے بھی کسی طریقے سے بھی یہ مقصد حکمت پر مبنی ہے یا یہ عوام کے مفاد میں ہے. اسے ختم کر کے جو ایک قیمت ہے چینی کی وہ مقرر کر کے سال 6 مہینے کے لیے تو کم از کم مقرر کریں نا سر. جی بالکل. یہ ہر 15 دن بعد کوئی یہ پیٹرول ہے یا کوئی سونے کی قیمتیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ان کا مسئلہ تعلق ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے سر. جی دوستوں ساتھیوں, آپ نے گفتگو سنی کہ ہماری لاٹھی ہمارے ہی سر جو ہے نا وہ گورنمنٹ برسا رہی ہے بجلی کی قیمتیں کم کر کے. ایک طرف قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن پیٹرول کی قیمتیں نہیں کم کی جاتی, حالانکہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں مسلسل گر رہی ہیں. اور اس کے بعد اب ترا یہ کہ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی ہر 15 دن بعد طے کی جائیں گی. اس فارمولے کی نہ ہمیں سمجھ آئی نہ معزز ہمارے تجزیہ کار کو سمجھ آئی ہیں, اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.